بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جی ایم جمالی انفو۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم غزہ میں سینکڑوں صحافیوں کے قتل عام پر بات کریں گے۔ غزہ کی پٹی گزشتہ کئی برسوں سے دنیا کے شورش زدہ ترین خطوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن اکتوبر 2023 کے بعد سے یہ خطہ ایک ایسی جنگ کا مرکز بن گیا جس نے انسانیت کے اجتماعی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسرائیل نے عسکری کارروائی کے نام پر جس طرح غزہ کی مکمل آبادی، اس کے سماجی ڈھانچے، رہائشی علاقوں اور بنیادی انفراسٹرکچر کو ملبے کا ڈھیر بنایا، وہ تاریخ کی ان تلخ ترین مثالوں میں شامل ہے جنہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں ہوئی ہیں، تاہم اس بڑے اور وسیع پیمانے پر کی جانے والی جارحیت میں ایک ایسا پہلو بھی شامل تھا جس نے دنیا میں آزادی صحافت کے بنیادی نظریے کو شدید ترین خطرات سے دوچار کر دیا، اور وہ تھا صحافیوں کی منظم ہلاکت۔ میڈیا نمائندوں کو ٹارگٹ بنانا، ان کے دفاتر، کیمرہ ٹیموں، نشریاتی مراکز اور میڈیا ہاؤسز پر مسلسل حملے کرنا۔ اسرائیل کی غزہ میں کی جانے والی عسکری کارروائیوں کے دوران سینکڑوں صحافی جان کی بازی ہار گئے۔ یہ تعداد محض حادثات یا بے ترتیبی کا نتیجہ نہیں، بلکہ زمینی حقائق اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ عمل ایک منظم حکمت عملی کے ساتھ انجام دیا گیا۔ عالمی میڈیا، واچ ڈاگز، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، الجزیرہ، ایسوسی ایٹڈ پریس، CNN، العربیہ اور دیگر کئی بین الاقوامی اداروں نے بارہا اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ غزہ میں صحافیوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ درجنوں رپورٹر وہ ہیں جن کی نقل و حرکت، مقام اور حتیٰ کہ گاڑیوں تک کے نمبرز اسرائیلی فوج کے علم میں تھے، مگر اس کے باوجود انہیں بمباری یا سنائپر کے حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ کئی ایسے بھی تھے جو پریس جیکٹ اور پریس لکھے ہوئے ہیلمٹ کے باوجود نشانہ بنائے گئے، جس سے یہ بات مزید واضح ہوتی ہے کہ یہ سب کوئی حادثاتی، غیر ارادی یا ثانوی نقصان نہیں تھا، بلکہ صحافیوں کو خاموش کرنے کی ایک سوچے سمجھے منصوبے کا پیش خامہ تھی۔ غزہ میں جاری یہ صورتحال اس وقت اور زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر گئی جب اسرائیل نے صحافیوں کے گھرانوں تک کو حملوں کا نشانہ بنایا۔ ایسے کئی واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں جن میں صحافی اپنے اہل خانہ سمیت بمباری میں مارے گئے۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ اسرائیلی فوج صحافیوں کے مکانات کے درست مقامات سے آگاہ تھی، کیونکہ یہ معلومات اکثر بین الاقوامی اداروں یا مقامی تنظیموں کے پاس رجسٹرڈ ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود وہی گھر بمباری کا اولین ہدف بنے۔ بعض رپورٹس کے مطابق کئی صحافیوں نے اسرائیل کے عسکری حکام کو پہلے ہی مطلع کر دیا تھا کہ ان کا رہائشی مکان صرف معلومات کا مرکز ہے، مگر پھر بھی ان کے گھر بم سے اڑا دیے گئے۔ یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ اسرائیل کی کارروائی کا مقصد صرف عسکری اہداف تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسے مکمل طور پر میڈیا کی آواز دبانا مطلوب تھی، تاکہ دنیا تک غزہ میں ہونے والے انسانی المیے کی حقیقی تصویر نہ پہنچ سکے۔ جی ناظرین، یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل نے صحافیوں کو اتنی بڑی تعداد میں کیوں نشانہ بنایا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس جنگ میں اطلاعات کے کردار کا جائزہ لیا جائے۔ غزہ کی پٹی دنیا کا وہ واحد خطہ بن چکا تھا جہاں غیر ملکی صحافیوں کا داخلہ تقریباً ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ جو رپورٹنگ دنیا تک پہنچ رہی تھی وہ زیادہ تر مقامی فلسطینی صحافیوں، فوٹو جرنلسٹ اور ویڈیو رپورٹرز کے ذریعے سامنے آ رہی تھی۔ جب یہ لوگ میدان جنگ سے براہ راست ویڈیوز، تصاویر اور رپورٹس جاری کرتے تھے تو دنیا کا ضمیر جھنجھوڑنے لگتا تھا۔ اسرائیل عالمی سطح پر ایک ایسے تاثر کا خواہاں تھا کہ اس کی کارروائی دفاع یا جوابی اقدام کے تحت ہو رہی ہے، مگر جب بچوں، خواتین، اسپتالوں، اسکولوں
رفائی مراکز اور اقوام متحدہ کے کیمپوں پر بمباری کی تصاویر منظر عام پر آتی تھیں تو یہ بیانیہ فوراً ناکام ہو جاتا تھا۔ لہذا اسرائیل کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ رپورٹر ہی تھے جو نہ صرف سچ سامنے لا رہے تھے بلکہ دنیا کو ایک واضح، کھلی، حقیقی اور ناقابل تردید تصویر بھی دکھا رہے تھے۔ غزہ میں صحافت کا سب سے بڑا مرکز الجزیرہ تھا اور اس چینل کے بانیوں، رپورٹر اور کیمرہ مینوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ الجزیرہ کے کچھ صحافی جیسے وائل دودو نے اپنے پورے خاندان کو بمباری میں کھو دیا، مگر پھر بھی وہ اگلے ہی دن کیمرہ اٹھا کر میدان میں آ گیا۔ وائل دودو اپنے بیٹے کی لاش دیکھ کر بھی دنیا کو سچ دکھا رہا تھا کہ غزہ میں کس طرح ایک ایک خاندان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جا رہا ہے۔ ان کی یہ استقامت، یہ ہمت، یہ جذبہ اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ خطرناک بن گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بارہا نشانہ بنایا گیا۔ انہی کے قریبی ساتھی کمارا بھی مبینہ طور پر ڈرون حملے کا نشانہ بنے، حالانکہ وہ صرف رپورٹنگ کر رہے تھے۔ یہ سب واقعات واضح کرتے ہیں کہ اسرائیل کی کارروائی کسی بھی روایتی جنگ کے اصولوں کے مطابق نہیں تھی، بلکہ صحافیوں اور میڈیا اداروں کو خاموش کرانے کی ایک منظم پالیسی تھی۔ جی ناظرین، غزہ میں رپورٹرز کی ایک بڑی تعداد تھی جو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک سوشل میڈیا پر براہ راست اپ ڈیٹس دیتی رہی۔ کئی صحافیوں نے وہ ویڈیوز بھی شیئر کیں جو ان کے آخری لمحوں کی تھیں۔ ایک صحافی نے بمباری کے دوران کہا تھا، اگر میں آج نہ رہا تو جان لیجئے گا کہ میں نے سچ بولتے ہوئے اپنی جان دی ہے۔ یہ الفاظ اس جنگ کے اصل چہرے کو بے نقاب کرتے ہیں۔ یہ جنگ صرف میزائلوں اور ٹینکوں کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ سچ اور جھوٹ کی جنگ بھی تھی، اور اس جنگ میں سچ کہنے والے سب سے پہلے نشانے پر تھے۔ صحافیوں کی ہلاکتوں کے سلسلے کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ اسرائیل نے انٹرنیٹ، کمیونیکیشن ٹاورز اور نشریاتی آلات کو بھی نشانہ بنایا۔ کئی دنوں تک غزہ کا عالمی دنیا سے رابطہ مکمل طور پر منقطع رہا۔ اس دوران ہونے والی ہلاکتوں اور تباہی کا صحیح اندازہ دنیا فقط انہی رپورٹرز کے چند بچ جانے والے پیغامات یا مختصر ویڈیوز سے لگا سکی۔ جب بھی غزہ میں انٹرنیٹ بند ہوتا، اس کا نتیجہ یہی نکلتا کہ اسرائیل بڑے پیمانے پر بمباری کا آغاز کرتا اور فوری طور پر ہزاروں افراد کے مارے جانے یا زخمی ہونے کی خبریں سامنے آتیں۔ یہ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ بھی صحافتی خاموشی پیدا کرنے کی ایک سوچی سمجھی پالیسی تھی۔ دنیا کی تاریخ صحافت کو سنجیدگی سے لینا سکھاتی ہے۔ ویتنام جنگ، بوسنیا کی جنگ، عراق پر حملہ، افغانستان میں آپریشن، ان تمام تنازعات میں صحافیوں نے وہ حقائق سامنے لائے جنہیں حکومتیں چھپانا چاہتی تھیں۔ مگر غزہ کی صورتحال ان تمام جنگوں سے مختلف اس لیے تھی کہ یہاں صحافیوں کے پاس نہ جان بچانے کا کوئی محفوظ راستہ تھا، نہ بآسانی منتقل ہونے کے لیے کوئی علاقہ، نہ کوئی غیر جانبدار سرحد، نہ کوئی محفوظ زون۔ اسرائیل ہر اس مقام کو نشانہ بنا رہا تھا جہاں سے معلومات عالمی میڈیا تک پہنچ سکتی تھی۔ اس کے باوجود فلسطینی صحافیوں نے جس طرح اپنی جانوں پر کھیل کر دنیا کے سامنے سچ پہنچایا، وہ عالمی صحافت کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ اس جنگ میں صحافیوں کی ہلاکت کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے بڑے طاقتور ممالک جنہیں انسانی حقوق کے چیمپئن کہا جاتا ہے، وہ سب اسرائیل کی حمایت میں کھڑے رہے۔ ان ممالک نے نہ صرف اسرائیل کی کارروائیوں کو دفاعی قرار دیا بلکہ صحافیوں کی منظم ہلاکتوں کو بھی ثانوی یا غیر اہم مسئلہ قرار دیا۔ جب بین الاقوامی نیوز ایجنسیوں نے اسرائیل سے سوال کیا کہ
پریس جیکٹ پہننے والے رپورٹر کیوں مارے جا رہے ہیں؟ تو جواب آیا کہ جنگ کے دوران غلطی ہو جاتی ہے، مگر یہ غلطیاں جب مسلسل ایک جیسے پیٹرن پر، ایک جیسے علاقوں میں اور ایک جیسے نتائج کے ساتھ سامنے آئیں تو یہ غلطیاں نہیں رہیں بلکہ پالیسی ثابت ہوئی۔ غزہ میں صحافت پر ہونے والا یہ حملہ عالمی سطح پر آزادی صحافت، اظہار رائے اور انسانی حقوق کے مستقبل کے لیے ایک سنگین خطرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ایک ملک بغیر کسی خوف، بغیر کسی جواب دہی اور بغیر کسی بین الاقوامی دباؤ کے سینکڑوں صحافیوں کو قتل کر سکتا ہے تو دنیا میں دیگر ریاستیں بھی ایسے اقدامات کرنے سے کیوں گریز کریں گی؟ یہ مثال مستقبل میں خطرناک نظیر بن سکتی ہے۔ اگر کسی ریاست کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ سچ بولنے والوں، رپورٹنگ کرنے والوں اور ظلم کو بے نقاب کرنے والوں کو خاموش کر کے بھی عالمی سطح پر محفوظ رہ سکتی ہے تو پھر دنیا میں صحافت کا وہ بنیادی ستون لرز جائے گا جس پر جمہوریت اور انسانی حقوق کا سارا نظام کھڑا ہے۔ جی ناظرین، غزہ میں سینکڑوں صحافیوں کی شہادت نے اب فلسطینی معاشرے پر بھی گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ بہت سے نوجوان جو صحافت کے پیشے سے وابستہ ہونا چاہتے تھے وہ اب اس خوف میں مبتلا ہیں کہ یہ پیشہ انہیں یوں ہی بے رحم بمباری کا نشانہ نہ بنا دے۔ مگر اسی کے ساتھ ایک اور پہلو بھی سامنے آیا ہے کہ یہ فلسطینی میڈیا کارکن کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنی قوت سے واپس اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ جو صحافی شہید ہوئے ان کی جگہ نئے نوجوان میدان میں آئے۔ غزہ کی صحافت ختم نہیں ہوئی بلکہ اور زیادہ مضبوط ہوئی۔ ان قربانیوں نے فلسطینی میڈیا کو دنیا کے سامنے سب سے معتبر بنایا ہے کیونکہ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر رپورٹنگ کرتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ غزہ کے شہید صحافی صرف فلسطینی قوم کے ہیرو نہیں بلکہ پوری انسانیت کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے سچ کی خاطر اپنی جانیں قربان کی۔ انہوں نے ظلم کے اندھیرے میں وہ روشنی جلائے رکھی جو دنیا کو حقیقت دکھاتی رہی۔ ان کی لازوال قربانیاں انسانیت کے ریکارڈ پر ہمیشہ موجود رہیں گی اور تاریخ ایک دن ضرور فیصلہ لکھے گی کہ غزہ میں مارے جانے والے یہ صحافی صرف رپورٹر نہیں تھے بلکہ انصاف کے سپاہی، سچ کے محافظ اور انسانیت کے معمار تھے۔ دنیا میں شاید بہت سے ملک طاقت رکھتے ہوں مگر سچ بولنے کی طاقت صرف انہی کے پاس ہوتی ہے جو ظلم سے نہ ڈرتے ہوں۔ غزہ کے شہید صحافی اسی سلسلے کا سب سے روشن باب ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔